الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ آج سے انشاءاللہ میں قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی کلپس ڈالی جائے گی اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا بالکل آسان انداز میں انشاءاللہ میں تفسیر بیان کروں گا۔ تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن ہے کیا؟ قرآن یہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات وحی کے ذریعے آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وحی کیا چیز ہے، اور وحی کی ضرورت انسان کو کیوں پڑتی ہے؟ ایک سوال کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیوں نازل کیا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور انسان اس دنیا میں رہتا ہے، کائنات کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو بنایا، زندگی دی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے آزمائش کے لیے۔ اب انسان اس کائنات میں رہتے ہوئے کائنات کی چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھائے، اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو اس رب کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے، جس رب نے کائنات کی ساری چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہ ہر انسان پر ضروری ہے کہ کائنات کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ایسی چیزیں کی جائے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں سے بچا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب کیسے معلوم ہوگا کہ کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ کائنات کی کون سی چیزیں کیسی ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ معلوم کیسے ہوگا؟ تو یہ چیزیں معلوم ہوگی علم کے ذریعے سے۔ علم کا بہت سارا طریقہ ہے علم کے حاصل کرنے کا۔ علم کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ یہ ہے جو انسان کی ذات کے اندر ہے، جس کو حاسہ کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں بولتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ، کہ انسان کے جسم میں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ جیسے آنکھ، یہ ایک حاسہ ہے، آنکھ کے ذریعے
بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. اسی طرح ہاتھ ہے، ہاتھ کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. اسی طرح ناک ہے، ناک کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. اسی طرح زبان ہے، زبان کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. اسی طرح کان ہے، کان کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ 5 حاسے جس کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک محدود دائرہ ہے. یہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. مثال کے طور پر آنکھ کے ذریعے ہم صرف دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کا کلر کیسا ہے، یہ لال ہے کہ پیلا ہے، اور وائٹ ہے کہ کس کلر کا ہے. لیکن آنکھ کے ذریعے ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے، اس چیز کا مزہ کیسا ہے. بس آنکھ کا ایک دائرہ ہو گیا. اسی طرح کان ہے، تو کان کے ذریعے ہم صرف سن سکتے ہیں، کان کے ذریعے ہم اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو کان کا بھی ایک دائرہ ہے. اسی طرح زبان ہے، زبان کے ذریعے صرف ہم کسی چیز کا مزہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کھٹی ہے یا میٹھی ہے، تو اس کے ذریعے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہاتھ ہے، تو ہاتھ کے ذریعے ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، بلکہ ہاتھ کے ذریعے کسی چیز کو صرف پکڑ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے. اب آپ حضرات غور کریں کہ آنکھ کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی، یعنی صرف اس سے دیکھا جا سکتا ہے. کان کی بھی ایک حد ہے، ناک کی بھی ایک حد ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہ ہم نے دیوار کو دیکھا، اب ہم نے آنکھ کے ذریعے دیکھ لیا، ہاتھ کے ذریعے پکڑ کر یہ بھی معلوم ہم نے کر لیا کہ یہ دیوار نرم ہے یا سخت ہے. لیکن پھر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس دیوار کو کس نے بنایا. تو اس کا علم نہ تو ناک سے ہوگا، نہ کان سے ہوگا، نہ آنکھ سے ہوگا، نہ ہاتھ سے ہوگا، نہ زبان سے ہوگا، بلکہ علم کا دوسرا ذریعہ استعمال کیا جائے گا جس کو عقل کہا جاتا ہے. کہ انسان کی عقل کے ذریعے یہ بات معلوم ہوگی کہ اس دیوار کو کس نے بنایا، مستری نے بنایا. یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ عقل کے ذریعے. لیکن عقل کا دائرہ بھی ایک محدود ہے، عقل بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی. جیسے مثال کے طور پر یہ ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جیسے آدمی بیت الخلا کر لیا، گندگی نکلی، وضو ٹوٹ گیا. اب وضو میں حکم کیا ہے کہ ہاتھ کو دھو، چہرہ کو دھو، پاؤں کو دھو. اب یہاں پر عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، اس لیے کہ گندگی کہاں سے نکلی اور دھونے کا حکم کس چیز کو دیا جا رہا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں سے گندگی نکلی ہم نے اس کو دھو لیا، بس پاک ہو گئے. لیکن پھر وضو کا حکم جو ہے، اب انسان اس کو عقل سے سوچے گا تو گمراہ ہو جائے گا. تو پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں پر انسان کی عقل بھی کام کرنا بند کر دیتی ہے. پھر وہاں پر انسان کو کیسے علم حاصل ہوگا؟ وہاں پر انسان کو علم حاصل ہوگا اللہ کے بتانے سے. تو اللہ کا بات کرنا،
اور اللہ کا بتانا، اسی کا نام وحی ہے، اور اس کی انسان کو ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے انسانوں میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں، اور اللہ تعالی اس بزرگ انسان پر اپنی بات نازل کرتے ہیں، اور اسی کو نبی کہا جاتا ہے، اور جو بات اللہ تعالی ان پر نازل کرتے ہیں اسی بات کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کی وحی ہے، اللہ کی بات ہے۔ اب وحی کی ضرورت کیا ہے، وحی کیوں اللہ نازل کرتا ہے، یہ دو باتیں تو انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ پھر انشاءاللہ یہ اگلے ویڈیو میں یہ بات بیان کروں گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے اترتی تھی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، اور انشاءاللہ 10 منٹ 15 منٹ کی ویڈیو انشاءاللہ تفسیر کی ہر دن اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ خود بھی سنیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ جو کہنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔